نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کا حکم دیا تھا، یہ صحیح حدیث ہے، اور اسی حدیث کی بیس پر امام مالک یا امام احمد بن حنبل ان دونوں میں سے کسی ایک امام کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی نے حکم دیا، ظاہر ہے نبی کا حکم اصل یہی ہے کہ وجوب کے درجے میں ہوتا ہے جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل یا قرینہ نہ ہو، لیکن جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شروع میں صحابہ کرام چونکہ مزدور پیشہ لوگ تھے، یہ بھی حدیثی میں ہے، مزدور پیشہ لوگ تھے تو جمعے کے دن پسینہ ہوتا تھا، لوگ ایسے آ کے کراؤڈ آ کے جمع ہوتا تھا تو پسینے کی اسمیل آتی تھی مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوبی طور پر حکم دیا تھا کہ لازمی غسل کر کے آؤ، لیکن جب صحابہ کے پاس مالی وسعت آ گئی اور مزدوری کم ہو گئی تو پھر یہ نوبت نہیں آئی، پھر جمعے کو مستحب اور سنت قرار دیا گیا، واجب کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس لیے جمہور ائمہ کے نزدیک جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی، جمہور کے نزدیک جمعے کا غسل سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا، لیکن بہرحال دیکھیں واجب ہو یا سنت ہو، سنت بھی کوئی کم چیز تو نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اور نبی چاہتے تھے کہ جمعے کو غسل کر کے آئیں، اور مسلمان قوم ہمیشہ سے جمعے کو غسل کرتی رہی ہے، تو ہمیں شاعر اسلام کا پاس رکھنا چاہیے، جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، کیونکہ آج کل یہ چیزیں لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے تو باقاعدہ ڈیٹول سے نہاتے ہیں، تیزاب سے نہاتے ہیں اور سارے جراثیم مارتے ہیں، خوشبو میں گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے بیٹھ کے تیار ہوتے ہیں، نماز کے لیے جمعے کے لیے جانا ہوتا ہے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، تو بری بات ہے نا۔ آپ اللہ کے نے جب ایک چیز ہمیں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ نماز کو آپ ویلیو دیں، عید ہے، جمعہ ہے، یہ تو جمعہ بھی عید کی طرح ہی ہوتا ہے، چھوٹی عید ہے ایک قسم کی وہ، تو اس لیے اس کو پروٹوکول دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، تو اس لیے جمعے کو نہا دھو کے تیار ہو کے مسجد جانا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو خواتین جمعہ پڑھنے نہیں جاتی وہ بھی گھر میں جمعے کو نہایا کریں، بچوں کو بھی نہلایا کریں، اچھے کپڑے پہنایا کریں، مسلمان قوم ہمیشہ سے یہ کرتی آ رہی ہے، اب یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تو احساس ہونا چاہیے جس دن جمعے کا دن ہو مسلمان گھر میں پتہ چلنا چاہیے کہ آج جمعہ ہے، نہانے دھونے سے، صاف ستھرے استری شدہ کپڑے پہننے سے اس سے احساس ہوتا ہے، ورنہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو اسلام کے شاعر ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے ہماری زندگیوں سے، تو یہ بری بات ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو خواتین کو بھی چاہیے گھر میں جمعے کے دن غسل کریں، کیونکہ جمعہ کے دن غسل صرف ان لوگوں پہ نہیں ہے جنہوں نے جمعہ پڑھنا ہو، بلکہ ان پر بھی کے لیے بھی سنت ہے جن کے جمعے کا دن مل گیا ہو، خود جمعے کا دن ایک فضیلت کا دن ہے جس میں غسل کرنا ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اسلام میں سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے، یعنی احسان کا؟ ناصر صاحب مظفر آباد سے پوچھتے ہیں، احسان کے درجے کے بارے میں سمجھائیں کہ اللہ کا تصور ہم کیسے کریں، اگر ذکر اور تلاوت کے دوران برے خیالات آئیں تو اس سے کیسے بچیں، اور کیا اس سے نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کی مراد یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے عبادت کا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کیونکہ تم اگر اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان کہ اللہ کی ایسے عبادت ہو جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا دھیان کے ساتھ عبادت ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کی جو تشریح کی جاتی ہے کہ تم یہ تصور قائم کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو یہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ تشریح غلط ہے، کیونکہ حدیث کا جو پہلا جملہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ تم یہ تصور قائم کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آگے اس کی ریزن ہے، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہو گیا تو بس وہ یہ والا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ خود بخود قائم ہو جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کو یہ دھیان نصیب ہو جائے نا تو وہ اس کی عبادت میں روح پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کے لیے عبادت ہو رہی ہے وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی سے محبت ہے، اور مثال تو تھوڑی نازیبا ہے لیکن یہ مثال سے بات سمجھ میں بہت اچھی آئے گی۔ آپ کو جناب کسی سے عشق ہو گیا، اب آپ نے گلی میں آئے اس سے ملاقات کے لیے، جو کہ غلط تھا لیکن ایک مثال میں وہی جو مارکیٹ میں چل رہی ہے، تو آپ گلی میں آئے محبوبہ سے ملاقات کے لیے اور اس کے ابا نے پکڑ کے گلی میں کوٹ دیا آپ کو۔ اب آپ جب تک پٹتے رہیں گے نا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ محبوبہ کھڑکی سے دیکھ رہی ہے اور دیکھ کے خوش ہو رہی ہے کہ دیکھو میری خاطر کیسی دھنائی کھا رہی ہے، اور اس سے اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو رہے ہوں، تو جس وقت آپ کو یہ دھیان نصیب ہوگا نا کہ بھائی کھڑکی سے محبوبہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے، تو پھر اس پٹائی میں بھی ایک چاشنی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ اب آپ کو یہ استحضار نصیب ہو گیا کہ جس کے لیے مار کھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے ٹینشن اٹھاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے اسے پتہ تو ہو کہ میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے وضو کر کے وقت بھی نکالتے ہیں اللہ کے لیے، اور ٹینشن میں آ کے سارے کاموں کو چھوڑ کر ہاتھ باندھ کے تمیز سے چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں سب سے مشکل کام انسانوں کو چپ کرانا ہے۔ میں تو صبح پارک میں دیکھتا ہوں لوگ اس میں بھی چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے، بس میں دو آدمی بیٹھ جائیں وہ باتیں، جہاز میں بیٹھ جائیں وہ باتیں، کہیں خاموشی کا رواج ہی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام آج کل چپ بیٹھنا بن گیا ہے۔
ہر کام میں ٹانگ اڑانا، ہر ایک کے کام میں دخل اندازی دینا. تو لیکن نماز میں ہم سب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بابوزو ہو کے ہاتھ باندھ کے چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تک امام سلام نہیں پھیرتا نا وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے امام پر کہ یہ موٹا امام ہے، یہ دبلا امام ہے، اس کا قد لمبا کیوں ہے، ملکی حالات کیا چل رہے ہیں، اور جناب یہ گرمی کیوں ہو رہی ہے، سردی کیوں ہو رہی ہے، اے سی کم کرو، اے سی تیز کرو. چپ چاپ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں تمیز سے. تو یہ قربانی اللہ کے لیے دی جا رہی ہے، اور پڑھتے بھی ہیں تو وہی جس کا اللہ نے حکم دیا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم. تو اس وقت اگر یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ میں اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو چھوڑ کر جس ذات کے لیے آیا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو نماز میں انسان کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اگر یہ استحضار ہی نہ ہو تو لطف نہیں آتا، نماز میں جان پیدا نہیں ہوتی، ہم جیسے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بس پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں. تو یہ استحضار ہو کہ بھائی جس ذات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. جب انسان نے روزہ رکھا، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو یہ احساس جس کو نصیب ہو گیا کہ جس ذات کے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے میں نے، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. تو بس یہی درجہ جس کو حاصل ہو جائے نا، یہ احسان ہے. جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو احساس ہو جائے کہ جس کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، کسی شاعر کا کلام پڑھے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، تو جس رب کا میں کلام پڑھ رہا ہوں وہ سن رہا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. یہ استحضار جس کو نصیب ہو جائے وہ درجہ احسان تک پہنچ گیا. تو یہ استحضار چونکہ ہمیں ہوتا نہیں ہے، ہم تلاوت کے وقت بھی دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، نماز کے وقت بھی بھٹک رہا ہے، روزے میں بھی بھٹک رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہے ہیں تو دماغ میں اللہ کا تصور نہیں رہتا. تو اس لیے عبادات میں پھر طاقت اور جان ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے تصور ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا استحضار نصیب ہو. رہا یہ مسئلہ کہ ہمیں تو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں تلاوت کے دوران بھی، نماز میں بھی، تو بھائی آپ یہی استحضار کیا کریں